للہ الحمدللہ ذی المجد والعلا والعز والبقاء والہیبۃ والثناء والعظمۃ والکبریاء والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ والمجتبی وعلی آلہ واصحابہ النجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے احباب محبت ذوق شوق مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ و ازواج و آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا مولانا و مولا الثقلین بندہ میں گنہگار ہوں اور تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا مایوس و گنہگار زمانے کو بتا دو بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی معافی کا جبھی آسان عمل ہے کہ تم شام و سحر جمعہ کرو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لجپال ہے پیر سیال سکی یا مردہ خیر زمانے کو محمد رام لجپال ہے پیر سیال سکی پیا مردہ خیر زمانے کو خود اپنے قد محروم ربن نہیں موڑتا جو بیگانے کو بخشی ہے مدنی نے خدا کے ایک پگڑی جس گھرانے کو ادار ایک لال لاسانی بٹھا فض پر زبانے انتہائی واجب احترام قابل سبزی وقار برادران اسلام عزت مآب بھائیوں عزیز بزرگوں اللہ کے پاک کلام قرآن مقدس دیاں دو آیتاں تلاوت کرنا شرف حاصل ہویا خالق لم یزل پاک پروردگار نے اولیاء کاملین دا مقام اور
انہاں دی شان اللہ نے انہاں پاکیزہ کلمات دے اندر بیان کی تھی۔ اللہ کریم نے بڑے خوبصورت جے اسلوب انداز نال ارشاد فرمایا اللہ کا معنی عربی بن گیا سنو، خبردار کرنے واسطے اللہ کا جملہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہ جہان والے خبردار ہو جاؤ، سنو، یعنی میں پروردگار کو خاص آرڈر جاری کرنا چاہتا ہوں۔ ان اولیاء اللہ، بے شک جڑے میرے سجن نہ میرے بیلی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں، لا خوف، بے خوف ہیں، علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی غم ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا اللہ تیرے بیلی کون ہیں، تیرے سجن کون ہیں، تیرے دوست کون ہیں، کیونکہ دنیا دے اندر شوق دا بازی دا بازار بھی گرم ہے، دنیا دے اندر ہر چیز دو نمبر آ گئی ہے، مارکیٹ دے اندر اس شے دی پہچان خالص کرنی ہوئے، اے اللہ کئی سیانے بندے پھر اس بازار دے چکر لا کے خریدار بن گئے۔ ولایت دے اس عظیم زمرے دے وچ جنہاں کاملین نو اپنا اعلیٰ مقام منصب ولایت عطا کیتا، وہ کون؟ خالق لمزدل فرما الذین آمنوا، وہ لوگ جنہاں دے دلاں وچ ایمان دے سمندر جاری ہیں۔ الذین آمنوا، مولا ایک ایمان دا سمندر ہو گیا، نال کی کوئی نشانی بھی دس تاکہ پہچان سوکھی ہو جاوے۔ رب فرما وکانو یتقون، تو تقوی دے پہاڑ اندر بڑے پرہیزگار ہوں۔ ماں بندے جڑے میرے سجن ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بیلی ہیں، وہ بڑے پرہیزگار ہیں، انتہائی تقوی دار ہیں، سب بیدار ہیں۔ وہ کسے آنکھا ہے کہ رابطی کر کر زاری ہوں گے، نیند اکھاں تھی ہوں گے، فجری اور گناہگار صدیمن سب تو نہیں میں راتی زاری کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب بیداری اور تہجد گزاری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آنکھوں سے اشکر کا سیلاب بہتا ہے، صبح کو فجری ہو گناہگار صدا میں سب تو نیمے ہوندن۔ ہمیشہ شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شجر جو ثمر بار ہوتا ہے، جس درخت پر پھل لگا ہوتا ہے، اس کی شاخیں زمین کی طرف جھکی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہے، جتنا کسی کے پاس اعلیٰ منصب مقام ولایت میں درجہ ہوگا، فرمایا اس کا سر ہمیشہ عزت و ریاض کی وجہ سے دربار مولا میں جھکا ہوا ہوگا۔ برادران اسلام، چونکہ مہینہ بھی سفر المظفر کا، اولیاء اللہ کی قسمت کا مہینہ، اولیاء اللہ کی روانگی کا مہینہ، بے شمار اللہ والے اس مہینے کثرت نال بارگاہ رب العالمین اس دے اشتیاق کے وصل جان دے نظرانے انہاں پیش کیتے، چونکہ پچھلے جمعے حضور امیر شریعت نائب شیخ الاسلام المسلمین خواجہ محمد حمید الدین سیالی لکھپال اللہ تعالی آپ کا رسالہ اور ملال ہوا، آپ دیوار گاہ مختصر جگہ وقت میں چند نظرانے محبت الفاظ پیش کرنے، اللہ میں تو ہم سب نو عمل کرن دی توفیق دے۔ دادران اسلام ایک کیڑا خاندان ہے، خاندان سیال شریف، انہاں دی عظمتاں دے کیا کہنے، انہاں دے فیض دے کیا کہنے، اگر اس فیض دا پوچھنے تو پھر تاجدار گوڑا سید پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ 1901 جدو ہندوستان دی سرزمین تے ایک بے ایمان کانے دجال مرزا نے قادیان دی سرزمین تے معاذ اللہ ایک دعوت پیش کیتا کہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد معاذ اللہ مسیح موعود بن کے آیا، دوبارہ نبی بن کے آیا۔ ایک گل جدو سیال شریف دی سرزمین تے پہنچی، تاجدار سیال شریف حضور خواجہ شیخ شمس الاسلام
شمس الملت الدین حضور شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جلوہ فروز آپ کی بارگاہ تاجدار کوڑا دو زن بیٹھن اپنے مرشد کی بارگاہ جدو یہ آپ کی سماعت نال کے خبر تک رہی ایک نظر اٹھا کے آپ نے علی دے بیٹے سید پیر میرے علی شاہ ہوئے فرما پیر میرے علی شاہ عباس دے پتر بھی زندہ ہوں گے چونکہ آپ کا سلسلہ نسب جا کے غازی عباس نہ ملتا ہے فرما پھر نبی کی عزت کو کوئی حملہ بھی کرے علی المرتضیٰ دے بیٹے کی موجود ہوئے پیر میرے علی میری تیری موجودگی ہے مصطفیٰ کی ناموس تے کانا بے ایمان دجال حملہ کرے فرما پھر جان دا نظرانہ نہ پیش کر دیئے حضور دی حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرما میرا نمائندہ بن کے اس کانے دجال دے مقابلے میدان عمل آ دنیا میں 10 فرما اللہ والے صرف تصویر پھیرن والے نہیں ہوتے جدوں عزت مصطفیٰ تے کوئی حملہ ہو بے دفاع میدان عمل کی آ کے اپنی جان دے نذرانے پیش کر پھر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سیال شریف تو اجازت لے کے جدوں آپ گولڑا شریف تشریف لے گئے گولڑے شریف کی سرزمین تو تیاری فرما کے آپ لاہور دی سرزمین تے مرزے نے چیلنج کیتا کہ لاہور دی سرزمین تے آ کے ہے کہ مسلمان ہے جڑا آ کے چیلنج کرے میرے نال کہ جناب والا میں اس شخص دے نال مناظرہ کرنا چاہتا مکالمہ تے مباحثہ کرنا چاہتا پورے عالم اسلام نو جدوں اس لنکاریا پر وقت نے کہ سیال شریف دا نمائندہ گولڑے دا تاجدار پیر میرے علی صاحب میدان آپ جدوں اپنے آستانہ مقدسات روانہ ہونے لگے اسے درویش مشورہ دیتا پیر جی تساں اسے اپنے آستانہ سے بیٹھ کے تئیں گزرے پاک کے اللہ اللہ کیتی جاؤ جناب تئیں تسبیح پھیری جاؤ رب کو راضی کیتی جاؤ نبی علیہ مصطفیٰ کو راضی کیتی جاؤ یہ تو مولویوں کا کام ہے کہ میدان میں جا کے موبائلیں کرنے ہیں تو مناظرے کرنے ہیں تو لوگوں نال تقریراں کرنیاں آپ اس ویلے جڑی تاریخ ساز کرنی تھی میرے کو کتاب موجود ہے بحر منیر اس میں بھی ایک الفاظ موجود ہیں اور ایک تحریک ختم جمود نامی کتاب مولانا اللہ وفا دیوبندی نے لکھی اور وچ یہ گل موجود ہے قاضی ثناء اللہ عمر تسری ایک کتاب لکھی اور وچ یہ گل موجود ہے آپ نے اس وقت تاریخ ساز جملہ بول کے فرما پہ لیا پیچھے ہٹ جا ساڈے تو اے ہوتی بغیرت فکری نہیں ہوتی کہ مصطفیٰ دی شریعت تے حضور دی عزت تے کوئی بدبخت حملہ کرے تے اساں گزرے تے یہ نہیں ہو سکتا ہمارا سر تو یہ نہیں ہو سکتا میدان وچ آ کے اس بدبخت کا منہ بند کرنا ہے منافع بند کرنا ہے فرما میری کن تے میرے مرشد پیر سیال دا ہاتھ ہے فرما پیر سیال دی کن تے پیر پٹھان دا ہاتھ ہے پیر پٹھان دی کن تے قبلہ عالم نور محمد مہاجی دا ہاتھ ہے نور محمد مہاجی دی کن تے خواجہ فخر الدین دہلوی دا ہاتھ ہے فرما اے سلسلہ چلتا چلتا انہاں دی کن تے پیر حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب دا ہاتھ ہے پاک علی دی کن تے محمد مصطفیٰ کا فرما اس میدان عمل تو ڈرن والے نہیں ہیں میدان عمل سے سر دھڑ بازی لانا اس وقت آپ تشریف لے آئے مرزے کو پتہ چلے اس آ گیا گولڑے دی تاجدار نے سامنے جی اوکھی شرط رکھو کہ پیر پیچھا نہ سٹا اور اس شرط نو پورا ہی نہ کر سکے میدان عمل میں اتر ہی نہ سکے حضرت پیر میرے علی صاحب کے سامنے مرزا کانے دجال قادیانی نے جڑی شرط رکھی وہ اے آکھنے لگا جناب ایک اکھاں تو تائمی نبی نہ بندہ آوے ہاتھ بھی اس سے نہ ہوئے تو پیرا تو بھی نگڑا ہوئے اور زبان تو بھی گنگا ہوئے میدان اس کو بٹھایا جاوے میں بھی دعا کروں گا میرے علی تو بھی دعا کرے گا جس کی دعا اللہ اس کو بنائی لب جاوے اور دی قوت گوئی دوبارہ آ جاوے زبان بھی اس کو بن جاوے قوت سماعت بھی مل جاوے ہاتھ بھی کام کرن شروع کر دے پہلا تو چلنا بھی شروع کر دے او بندہ سچا ہوئے گا اگر اے نہیں ہو سکتا تو پھر میدان عمل تو پیر میرے علی صاحب کرے گا جب اے چیلنج مرزا کانے دجال پر وقت نے کیتا رب کی عزت
قسم گھوڑے دے تاجدار پیر سیال دے سچے فیضان دی ترجمان زبان دے حق ترجمان نے جڑی گل کیتی آپ فرماؤ بدبختہ کیڑی گل کرے آپ میدان عمل میں جا لاہور دی سرزمین تے مینوں کسے پرانی قبرستان وچ لے کے جا اگر میں کسے قبرستان دے وچوں اگر کوئی 1000 سالہ مردہ زندہ نہ کروں ماما میں نے حسین نہ بیٹھا جب یہ گل آپ نے کیتی اس مجمع دے وچ اس مجلس دے وچ اس محفل دے وچ اس اجتماع اہل حدیث دا ایک بہت بڑا خطیب گزریا ہے علامہ ثناء اللہ عمر قصری او جناب دی بارگاہ وچ ہے مرشد تاجدار گوڑا دے قدمہ تے ہاتھ رکھیا تے جناب اے تقریر جی نہیں جذبات کو بڑی گل نہیں کر چھوڑی مردہ زندہ کرنا کہ جلال اس کے بڑی گل کر چھوڑی نہیں کہ نہیں اگر وہ مردہ اس چہرے میں قبول ہی کرے اور وہ آخر کہ کرو مردہ زندہ تو جناب پھر پورے عالم اسلام سے ایک سوالیہ نشان ہے اگر معاذ اللہ مردہ نہ زندہ ہویا میرے مرشدی اکھیں آنسو آگئے تاجدار گولا آپ نے فرمایا خشک ملوانیا پیچھے ہٹ کے بیٹھ جا اے گل تو نہ کریا اگر تیرا ہاتھ میں سے کامل دے ہاتھ میں ہو گیا فرمایا اے گل تو تاں کر رہے ہیں کہ کیوں تیرا ہاتھ کسے کامل دے ہاتھ میں کوئی نہیں میں میرے علی اپنی مرضی نہ تھوڑا ہو لیا میں اپنی مرضی نہ نہیں پیر سے آلبا نہیں بن کے آیا تو پیر پٹھان بھی نگاہ کرم شامل ہے اگر تیرے کو اوے کھڑی ہاتھ ہوئے ہاتھ ہوئے فرمایا میرے سجدے پاس میرا نام مصطفیٰ ہے میرے کھبے پاس میرا نام مرتضیٰ ہے فرمایا تو میں فرمایا پترا ڈیمانڈ کرنا تیری کام ہے سوڑیاں دی بارگاہ جو پورا کرنا یہ تو سادہ کام فرمایا ڈیمانڈ کرو تو صحیح جب یہ سیلے پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی تھی تو کیا منائی مرزے وقت بیمان نے اس میدان دے ادھوں فرار ہو گیا رب کی عزت کی قسم ایک وہ آستان مقدس آئے جس کو ایسے ہیرے اللہ نے تیار فرمائے جنہوں نے دنیا دور سید میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے نام مقدس کو جاؤ محبت رام سبحان رادان اسلام آج چونکہ عرص لیے پیر پٹھان لجبالا کون سا مقدسہ دی سرزمین جے مرید دی گل کرا تو پیر دی گل نہ کرا نور گل دستی کوئی اللہ کریم نے پیر سیال اقبال دے مرشدوں کے اعلیٰ مقام عطا فرما حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ رب دی عزت دی قسم کائنات فیضان چست دے شخصیت نے عام آ کے اس دھرتی تے کیتا اس شخصیت دا نام خواجہ شاہ سلیمان ہزارہ خلفاء ہزارہ مریدین صرف پاکستان دی سرزمین نہیں ہند سندھ تو لے کے عراق ایران تو لے کے افغانستان بلکہ ممالک عربیہ تک حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے آپ نے اللہ کریم نے وہ مقام عطا فرمایا کہ خود مرشد نو حکم دیتا گیا انہاں دے مرشد دی طرف یعنی حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ انہاں دے مرشد خواجہ غلام فخر الدین دیہو رحمت اللہ علیہ حکم فرمایا سی فرمایا بیٹا تم میری امانتاں دا امین ہے ہر خلیفہ اپنے مرشد کی امانت دا امین ہوگا لہذا ایک امانت تنو اے بھی دے رہا کوہ سلیمان دے دامن چھو ایک معرفت دا شہباز آئے گا اس نے اپنے کمند نال اپنے جال وچ پھسانا کیونکہ وہ میری اس معرفت کی دنیا دا امین ہے اس میرے اس فیضان نو کائنات وچ کام کرنا ہے حضرت قبلہ عالم حضرت محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال پھر کوہ سلیمان کی طرف آپ سفر فرمانے تلاش ہوئی ہے یارا کیدے نصیب آنا ہو سی آج مرید پیر دی تلاش کر دیں وہ کیدہ بخت آلہ مرید ہے تو خود مرشد اس دی تلاش کر آخر کوئی شے ہے نا مادر ذات ولی ہے آپ دے حالات دے زندگی ایک گل لکھیے جدو آپ اپنی اماں دے بطن آتا ہے چل آپ دی آفاق امی جان جس وقت ایک چشمے کو پانی بھرن واسطے جاندی ہے واپس ہٹ دیئے واپسی تے ایک اللہ دا فقیر مجذوب ولی اللہ آپ بھی اماں دے استقبال کھڑا ہوئے گئے اور راہ تے کلو کے آ گئے جس امانت دی تو امین ہے
تیرے تے بھی سلام ہے، اس بچے تے بھی سلام ہے جڑا تیری بدن ہے۔ اس نے لوگوں کو راز غلطی سمجھ نہ آئی۔ اللہ کریم نے اس شہباز چشت حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی اقبال المغروب پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم نے اتنا اعلی منصب عطا فرمایا، اتنا اعلی اونچا مقام عطا فرمایا۔ آپ روزانہ جس وقت اپنے گھر تو مسجد وال نماز واسطے تشریف لے کے آنے، رستے دے مسلمانوں دے جتنی دکاناں تو شریف دے بازار چھن سارے بند کر کے حضرت پیر پٹھان دے استقبال واسطے ٹھوڑا پڑا، کیونکہ پیر بھی معمولی نہ ہے۔ کیوں جے اللہ دا فقیر لبے تو دنیا ادب و احترام کو نہ کرے۔ اپنی عزت دی قسم آج تو 100 150 سال 200 سال پیچھے تاریخ اٹھا کے لے لیے، اللہ والے دی عزت دی کہنا سے بڑی ہے، ہن بھی اللہ والے دی بڑی عزت ہے، لیکن رب دی عزت دی قسم تو سائنس دی نظر نال نہ پرکھ، رب دی عزت دی قسم قرآن دی نظر نال پرکھ۔ اللہ دے کامل ترین بندے مصطفیٰ دی شریعت دے وارث ہوندے، جس سرزمین تے رب دا نام لینا والا کوئی نہیں ہوندا، اوتھے اللہ والے آ کے اپنے اس فیض نو عام کر دیں۔ پھر معید الدین اجمیری ہوے، اجمیر دی سرزمین وچ آوے، ایک نگاہ نال 99 لاکھ نو کلمہ پڑھاوے، کیڑی گل ہے کہ مصطفیٰ دی شریعت آمد، اے حضور دا پیغام ہے۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ جس وقت کوسہ شریف سے بازار جو گزرے، روزانہ دنیا کھڑی ہو جاؤ، دکانہ بند کر دیں اور آپ کے استقبال واسطے سارے دست دستہ قطار بنا کے کھڑے ہو جائیں، کوئی سجے کوئی کھبے۔ انہاں دکانداراں وچوں ایک کھتری ایک ہندو دکاندار ہوئے، روزانہ اس منظر کو ملاحظہ کرتا ہے کہ حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی آپ جس وقت نماز واسطے گزرتے دن دے وچ 5 بار تے اللہ دے ولی دا اس بازار دے وچوں گزرنا، مسلمان کھڑے ہو جاندے دل میں تو سوچن لگا یار اے تا عجیب گل ہے، چلو میں اس دین نو قبول تے نہیں کیتا پر اس اللہ والے دا احترام تے کراں، شاید میری آخرت بھی بن جاوے، شاید اللہ میں کوئی اس کا اجر عطا فرماوے۔ دوسرے دن حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی اقبال جس وقت بازار کوسہ شریف جو گزرن لگے، آج مسلمانہ دکانہ بند کیتیاں، دکانہ بند کر کے آپ کی قدم بوسی کی تھی، دست بوسی کی تھی، دعا لیاں، استقبال کیتا، رب دے فقیر دا احترام کیتا۔ آج اگاں بد کے او کھتری بھی آپ دے قدمہ چلے گیا، آپ دے قدمہ دی قدم بوسی کر کے آپ نو ایک جملہ ایسا کیا گیا، آج بھی پیر سیار میں آستانے بردنہ دے موجود ہے۔ آکھر لگا سونیا میرا دین ہوئے، مذہب ہوئے، مسلم ہوئے، لیکن میرے بچوں ایک آواز نکلی ایک بھلیاں کو بھلی لار۔ کیڑی گل؟ لکھی ہوئی یہ گل کہ نہیں لکھی ہوئی؟ جناب بھلیاں کو بھلی لار، مسلمانہ دی عزت و تحقیر کو جناب دا احترام بے کہ میرا دلی مویا، میں اپنا عقیدہ تو بدل نہیں سکتا لیکن اتنا ضرور آتا کہ بھلیاں کو روزانہ آپ گزریں تو وہ آپ کو سلام کی نہ انفعال نہ کرے، کیونکہ وہ دے مسئلہ کہ السلام علیکم تو کوئی نہیں، کیونکہ ایتا اسلام دا سلام ہے، اسلامی ادب ہے، اسلام دا کلچر ہے، السلام علیکم۔ لیکن ہندو آکے بھلیاں کو بھلی لات، حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ گزرتے رہے، جناب والا کافی عرصہ گزریا، سال 2 3 4 5 ایک دفعہ بازار کوسہ شریف آپ پہ گزرتے بے کہ آپ پہلی دی دکان بن گئے۔ فاطمہ خاص نے پوچھا پہنچا ہی نہ دکانداروں تو کہ واڈیاں تو کچھ بھی خرید نہ ہے، آج نظر نہیں آیا جڑا آتا ہے نہ بھلے کو بھلی لا دے، بس فقیر موجد آ جاوے تو آخرت ہی سمجھ رہے۔ حدیث دی قسم حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی اقبال جب آپ نے خاتم خاص خلیفہ خاص نے جڑا آپ نے وضو کرنا پہ انہوں نے پوچھا دکاندار کو کہ جناب رات کا کوئی ایسا مرد حملہ ہویا، وہ تو بالکل بستر مرد تے بستر علامت تے موت نہ دی قریب ہے۔ آپ سرکار خادموں فرما نماز رب دی عبادت پڑھائیں، پہلے اپنے اس مریض دی عیادت کرائیں، کیونکہ سونے نبی کا فرمان ہے جڑا کسی مریض دی عیادت واسطے جاتا ہے جتنے
جتنے قدم اٹھانے ہیں وہ قدم بھی نیکی شمار ہوتے ہیں. فرمایا وہ قدم بھی اللہ کی عبادت سے شمار ہوتے ہیں. آپ ہندو دی حویلی تے جس وقت تشریف لے گیا اجازت منگی منڈل باپ کی تا دروازے تے دستک دیتی جب دروازہ کھلیا آپ اندر تشریف لے گئے. آپ اندر تشریف لے گئے. ہندوؤں بڑا پروٹوکول دیتا کہ جناب مسلمانوں دا پیر ہے, بڑا عظیم و شان درویش ہے, مرد کامل ہے. رب دی عزت دی قسم اس وقت افغانستان دے ہزاروں علماء اور ایک غزنی, ایک بخارا, ایک سمرقند, ایران, نیشا پور, یہ سارے علاقے دے جتنے درویش آپ کی بارگاہ ہے آگے اقتصاب فیض آ ہوگا. اقتصاب فیض واسطے آ رہے ہوں آپ کا ایک عظیم الشان مدرسہ, کیونکہ اللہ والے ہی کوئی کام ہوتا ہے یا مسجد یا مدرسہ, کیونکہ یہ اسلام کی اشاعت واسطے مضبوط کلم. اور پیر نہیں سمجھتا جڑا کتے لڑاوے یا بچھا نہیں دوڑ کراوے. رب کی عزت دی قسم مصطفیٰ دی شریعت دا پہلا تو سچا پیر ہوتا ہے جڑا حضور دی شریعت واسطے سجے ہاتھ قرآن اٹھاوے تے کھبے ہاتھ حضور دا فرمان اٹھاوے. دوستان مقدس حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیل الباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کریم نے ایک کمال عطا فرمایا کہ حسن اخلاق ہے نا, دشمن دے دروازے تے جاؤ تاں مصطفیٰ دی شریعت دا پیغام. ہندو حضور دی شریعت دے مخالف ہیں لیکن ایک فقیر دا احترام کرتے ہیں. آپ جب اس کے کمرے داخل ہوئے بسترے حلالت تے اٹھ ہی نہیں سکتا, اٹھن دی کوشش کی تھی پر اٹھ نہیں سکتا. اکھائیں جو آنسوں دا سیلاب بہ پیا تے رو کے عرض کی تھی جناب میری اس گستاخی بہتری نو معاف کریا, جناب دے استقبال واسطے میں اٹھ نہیں سکتا, طاقت کوئی نہیں, ہمت کوئی نہیں. آپ فرما اپنے بستر تے موجود رہو. آنکھ لگا جناب میں انہی دل وچ سوچ رہا ہوں کہ کاش مرن تو پہلے مسلمانوں دے اس عظیم الشان اللہ والے فقیر دی زیادہ. آپ فرما تو دل وچ سوچ رہے خالق نے سانو بھیج دیتا ہے کہ نہیں بھیجا, اساں بھی تے ٹر کے آئے. آپ فرما تیری کوئی حاجت ہو سکے کوئی حاجت نہیں. آپ فرما میری ایک حاجت. اللہ کہ جناب تو علی کے حاجت. آپ فرما ساری زندگی جدوں بھی میں تو سے شریف دے بازار وچ گزریا تو ایک جملہ آتا آج اس جملے دی مول پاون دا وقت آیا, ماں اج اس دی قدر پاون دا وقت آیا ہے. تسا کیڑا جملہ آتا ہوں موڑ دس تاکہ میں چا صاحب اللہ دے فقیر نو ساتھ کیتی جناب میں تو صرف یہ آدم دنیا آپ نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک کو جملہ آدم کو بھلے آپ کو بھلے نا. آپ فرما اچھا تو سانو بھلا سمجھے نیک سمجھے نا بھلا سمجھے ہن موڑ بھلائی دا وقت آئے اساں دے نال بھلائی پڑھن دا ارادہ ہے. سونیا کی بھلائی دا ارادہ رکھتے ہو؟ فرما میرا ارادہ ہے جہنمی بن کے نہ جا جنتی ناری بن کے نہ جا نوری بن کے جا جنت الفردوس سے باغات منتظرن صرف درمیان ایک آڑے اے ہن تو آنا جنجو توڑ دے. فرما مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. حضور دی شریعت میں داخل ہو جا. آج اس کمرے چ کلا میں آ جا تو ہے اور گواہ کوئی نہیں. نام مصطفیٰ دی بارگاہ میں کل شفاعت واسطے التجا کرنی ہے. سنیا میں گواہ اس کلمہ پڑھیا جب یہ آپ نے گفتگو کی تھی تو کیا جناب موڑ وہ گل پرانی تو ہے بھلے آپ کو بھلی سونے تواڈی گل پوری کرنے آخری وقت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. زبان تو اے جملے بولے جان کف سے انفری پرواز کر گئی. حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ دا فیض یافتہ خواجہ شاہ سلیمان توسیل الباغ المعروف پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرشد الباہر نکلے. ہندوؤں آپ دے مسلمانہ جناب آپ دے آستانہ مقدسہ تک پہنچا. آپ مسجد تشریف لائے نماز کی ادائیگی فرمائی. بندہ انہاں دا ٹر گیا پچھو ہندوؤں حال کوئی انہاں کہ جناب اس نو چپتا جلائیے آگے چپائیے اور اس نو آگ دے سپورد کریے. کئی من لکڑیاں جمع کیتیاں کئی لیٹر انہاں تیل اس پہ ڈولیا پیٹرول ڈولیا مٹی دا تیل ڈولیا لیکن آگ لامن آگ کی دے لگے جیسے مصطفیٰ دی شریعت کا پیغام آگ نہیں پہ لگنی. بڑا تیل لایا بڑا زور لایا. عصر دی نماز کا وقت ہو گیا. تنگ آگے ہندو آگے آپ آستانہ مقدسہ دے حاضروں نے عرض کر دیں
مسلمانہ تے مرشد کریم کیوں جاندہ درود پڑھائے سنے اس نے آگے نہیں پہ لگی آپ فرماؤ لو دنیا کی آگ بھی وہ تو جہنم کی آگ بھی پڑھنے لگے تو آتا نہیں وہ ساتھ ہے انہوں ساتھ ہے اللہ کے آگے لگے اللہ میرا نبی گل کی تھی ساری زندگی اس نام رام کی تھا تو جناب ہوں تو ساتھ دے ہوئے تو آتا نہیں ساتھ ہے آپ فرمایا ساری زندگی میں عمل میرے سونے نبی فرمایا ایک باری تو بندہ آخری وقت پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الاسلام یادم ما کانا قبلو اسلام دا کلمہ پڑھ لے فرمایا ربی عزت دی قسم آخری وقت مدینے آلے دے کلمے دی کے سارے اے مقام ہے ایک باری زبان تو جاری ہو جاوے زندگی دے سارے پچھلے گناہ مائے فرمایا تو آتا نہیں ساتھ ہے انہیں مرجد کی تھی آپ فرمایا چزور لاؤ آج رات تک حضور لانا پر آگ نہ جلی ادھی رات ہوں اس کی منجی اٹھائی چار پہ اٹھائی آستانے مقدسہ پہ حاضر کی تھی جناب خود ہی غسل دے ہو خود ہی تجہیز کرو خود ہی تکفین کرو تو جناب جنازہ پڑھا کے خود ہی تکفین کرو آپ فرمائی ہو گیا تو میں کون وسرے لکھی تھی پر گزانی ملے فرمایا دی عزت دی قسم کہ مصطفیٰ دی شریعت دا فیضان ہے تو میں مرشد ہے پیغام ہے فرمایا حضور دے امت دے وچ اگر کوئی ایک کافر کلمہ پڑھ کے داخل ہو جاوے کائنات دی کئی ہزار سالہ عبادت نال مسلم وقت کے اذن نال کچھ نصیب ہو اے مسلمانہ دا فیضان ہے اے دوسا مقدسہ دی سرزمین تو خاجگانے سے آپ شریف نو جڑا فیض ملیا رب دی عزت دی قسم خواجہ شمس الاسلام تو لے کے خواجہ حضور امیر شریعت تک میں جدو بھی جس کھول وال نگاہ کی تھی میں نے مصطفیٰ کی شریعت بھی نظر آئی طریقت بھی نظر آئی عبادت بھی نظر آئی ریاضت بھی نظر آئی طہارت بھی نظر آئی نجاحت بھی نظر آئی تقویٰ بھی نظر آیا حضور امیر شریعت رحمت البل کے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیاسی رفا صاحب رضی اللہ عنہ تو آپ کا نامی آتا ہے میری نظر حیات کو میں ادب دی دنیا دا اس تاریخ کا جب تک مطالعہ کیتا ہے جتوں تک مطالعہ کیتا ہے رب دی عزت دی قسم تاریخ اول تو لے کے آخر تک اٹھا جد جس گل تے آ کے مقدی ہے اس شخصیت کو قدر دے شان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لاجپال آخری بات وقت میں بیٹھا بھنگڑ ہوتے ہو رکھتا ہی پتہ نہیں چل رہا کتنی بے رحم تلوار دوستان مقدس حضرت خواجہ خواجگاں شمس الاسلام والمسلمین شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ محمد قمر الدین سیالوی آپ کے ادب کی دنیا دی اور یہی گل ہے کہ ادب بندے نو بامراد بنا سکتی وہ آخیا نا اقبال کلندر لاہوری بات اقبال نصیب دے بے نصیب اور اسے مقام تے رومی بھی بولیا جامی بھی بولیا تصادی بھی بولیا انہاں آکھیا الخدا خواہی توفیق ادب بے ادب محروم شد از لطف رب اے الہ العالمین تیری بارگاہ تو میں ادب کی توفیق منگنا مولا بے ادب تیری مہربانیاں کو محروم نہ دے ہمیشہ ادب کی دنیا اگر کسے پایا مقام پایا تو ادب تو پایا آپ نے ادب کی گل سنانا تیری سے اپنے جملے مقامہ حضرت خواجہ شیخ الاسلام آپ پنڈی دی سرزمین تے ایک بار تشریف لے کے گئے کسی کانفرنس کسی اجتماع سے راستے میں نماز دا وقت ہو گیا آپ نماز کی ادائیگی واسطے ایک مسجد تے آپ نے گڈی روکی پیچھے ہزاروں علماء آپ کے نال خلفاء آپ نے نال دیگر مشائخ آپ نے نماز جس مسجد میں ادا فرمائی اس مسجد کا امام عام امام نہ ہی بلکہ سید دادا امام نماز پڑھائی نہ جس وقت وہ سید ذات امام ہے انسان ہے بشری تقاضے نال نماز کوئی ایسی غلطی کرتا کوئی ایسا رکن رہ گیا جس نال نماز واجب الغیاب ہے نماز بچانی ضروری ہے اور نماز سلام پھیر دیتا سید ذات نے نماز پڑھا کے سلام پھیریا غلطی دا ادراک نماز دے وچ نہیں ہویا تو سلام پھیر دیا مشائخ حیران ہیں خلفاء حیران ہیں سارے علماء حیران ہیں کوئی جسارت نہیں کر رہا اگہ بات کہ امام کو کون سمجھا رہے کیونکہ اگلی صافت امام دے پیچھے خود شیخ الاسلام موجود ہے خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں
ایک ناز والے تلاوت والے مرید نے آپ کے کان سے گل کی تھی سنیا نماز سے دوبارہ نہیں پڑھنی میں نے پتہ ہے نماز دوبارہ پڑھنی اور میں کوئی جملہ تلاش کر رہا کہ سید زادے نو الفاظ کیڑے نہ لگا یہ جو جملہ ہوے کہ ادب دا دامن بھی نہ جاوے تو حضور دی شریعت کے پاس داری بھی ہو جائے تھوڑی دیر بعد آپ مسکرائے فرمایا علماء پریشان نہ ہو جملہ اللہ کریم نے میں عطا کر چھوڑے جملہ میرے دل وچ آ گیا جے دے وچوں آپ نے 500 روپے دا نظرانہ کڈیا اللہ بن کے سید زادہ جڑا مصلی رسول تے جلوہ فروزن مصلی امامت تے آپ نے اس